بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال کرنا نہیں چھوڑتا، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا پھر کسی کا دل۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھ لو، کیونکہ اس سے غریبی دور ہوتی ہے اور گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور خوشی جسم بھی اور جوان جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج نہیں ہوتا۔ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کن صحن ہوتا ہے۔ جسم میں طاقت چاہتے ہو تو سبزیاں زیادہ کھائیں۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کریں۔ گھی اور ادرک کا رس پلا کر پی لو، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ انگور کھانے سے بلغم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلایا کریں، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ مچھلی کا تیل گھٹنوں پر لگانے سے آپ کے گھٹنوں میں طاقت آ جائے گی، جوڑوں کا درد بھی غائب ہو جائے گا۔ نیم کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ لیموں اور گڑ ملا کر شربت پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ پانی زیادہ پیا کرو، اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ مچھلی کا سوپ پینے والے لوگ کبھی اندھے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ کثرت سے استغفار کی تسبیح کرو، گمی ہوئی چیز مل جائے گی۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں بیماریاں نہیں آتی۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے نیند بہتر اور پرسکون آتی ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ جوڑوں اور کمر کے درد کے لیے نیم کے پتوں کے تیل سے مالش کرو، بڑھاپے میں بھی جوڑ مضبوط رہیں گے۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کرنے سے دانت 10 سال تک گرنے کا نام نہیں لیں گے۔ آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی نظر کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کرتا ہے۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز استعمال کرو، موسمی اثرات سے محفوظ رہو گے۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہا لیا کرو، بدن سے کبھی بدبو نہیں آئے گی۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ، سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں۔ ہفتوں میں اس کا کمال دیکھیں۔ تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے چند چیزیں کھائیں: کھیرا، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن اور مولیاں۔ پیاز کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون پیدا ہو جاتا ہے۔ دودھ کے ساتھ خشخاش کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ صرف آپ کو ضرورت کے وقت ہی یاد کرتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں کرتے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر رکھ لو،
اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سونف اور دودھ کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ سبز رنگ اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل تل پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی میں پیسی ہوئی کلونجی ملا کر غرارے کرنے سے دان کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغم رفع ہو جاتی ہے۔ اگر ماتھے پر باریک دانے نکل آئے ہیں تو سنترے کے چھلکے خشک کر کے باریک پیس لیں۔ اسے تازہ پانی یا گلاب کے عرق میں مرہم بنا کر ماتھے پر لگائیں۔ چند دنوں میں ہی دانے ختم ہو جائیں گے اور ماتھا بالکل صاف ہو جائے گا۔ چہرے سے میل صاف کرنے کے لیے جو کے آٹے کا استعمال کریں۔ تھوڑے سے آٹے میں چند قطرے زیتون کا تیل اور آدھی چائے کا چمچ شہد ملائیں۔ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور پھر اس امیزے کو چہرے پر خوب مل لینے کے بعد پانی سے منہ کو دھو لیں۔ جو کا آٹا بازار سے بآسانی مل جاتا ہے اور آپ گرائنڈر میں ثابت جو بھی پیس سکتے ہیں۔ اس امیزے میں لیموں کے عرق کے چند قطرے بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ زیرہ اور دہی اکٹھے کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھر میں جو چیزیں لکڑی کی بنی ہوں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں۔ امرود سوتے وقت کھا لو، ڈپریشن کم ہوگا۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ بیسن کی روٹی کھا لیں۔ ناخن دانتوں سے کاٹو گے تو دماغ کمزور ہوگا۔ اگر آنکھیں بار بار پھڑکتی ہوں تو جان لو تمہارے اعصاب پریشان ہیں۔ جس کے چہرے پر جھریاں آ جائیں وہ چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے قطرے شامل کر کے چہرے پر لگائیں۔ 3 دن میں جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہوتے رہیں تو جان لو تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ انار کھانے سے حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ اس بغول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ خاص کر موٹاپا 100 بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے جو اس بغول کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس بغول قبض کشا بھی ہے۔ اس بغول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ بدن پر اگر سوئیاں چبھنا شروع ہو جائیں تو یہ جادو کی واضح علامت ہے۔ اجوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے پرانی سے پرانے جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ پاؤں میں مستقل سوجن رہے تو جان لیجئے تمہارا دل کمزور ہو سکتا ہے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا پھر کولڈ ڈرنک پینا
صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کولڈ ڈرنک پینے سے پرہیز کیا کریں۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں۔ ہر قسم کی الرجی ختم ہو جائے گی۔ لیموں کے رس کو چوس لیا کریں، اس سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت سی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں اور صبح اسے پی جائیں، یہ صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانتوں پر پیلے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لیا کرو۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی کا استعمال کرو گے تو آپ کو بدترین قسم کا ہیضہ بھی ہو سکتا ہے۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اس سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، اور گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے مت رکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن، ٹینشن کو دور کرتا ہے؟ کھجور کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ یادداشت کو تیز کرنا چاہتے ہو تو نہار منہ کھجوریں کھایا کریں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے مردانہ طاقت میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے، کمزوری دور ہوتی ہے اور وزن میں بھی اچھی خاصی کمی آتی ہے۔ چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس چہرے پر لگا کر دھو لیں، اس سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیموں اگر گرم پانی میں ڈبو کر نچوڑا جائے تو اس سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ امرود بھون کر کھا لینے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کیا کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں بلکہ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملائیں اور روزانہ ہونٹوں پر لگائیں، اس سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی بھی ہو جائیں گے۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو اور سر کے درد کے دوران پالک کھانے سے پرہیز کرو۔ بازوؤں کے بال سفید ہونا بزرگی کی نشانی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے زکام کے لیے بھی بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی کھانے میں گر جائے اسے ڈبو دیں، کیونکہ اس کے ایک پر زہر ہے جبکہ دوسرا پر میں شفا موجود ہے۔ چہرے پر ملتانی مٹی لگانے سے چہرے پر جوانی برقرار رہتی ہے۔ کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ کان اور گلے کی بیماری میں گرم پانی پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگائیں، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ جگر کی کمزوری کے لیے آڑو کا استعمال کریں۔ بادام کا تیل چہرے پر لگانے سے چہرہ تر و تازہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔